بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک اہم اسلامی شعار ہے۔ قسط نمبر 1 ترمذی اور ابن ماجہ میں بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد یوں ہے: ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق دم وانہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل یقع بالارض فتیبوا بها نفسا۔ اولاد آدم کا کوئی عمل قربانی کے دنوں میں فرائض و واجبات کے بعد قربانی کے عمل کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ حضرت اللہ جل مجدہ کو نہیں ہے، اور مقبول قربانی کا یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور بوقت ذبح قربانی کے جسم جانور سے نکلنے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا و قرب اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جب قربانی کے اس عمل کی اتنی فضیلت ہے تو تم لوگ خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربان شدہ جانور کے سینگوں، بالوں اور کھروں کے بدلے میں بھی حضرت حق جل مجدہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا، لہذا اس پر اپنا جی برا مت کرو، یعنی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ بالفاظ دیگر جیسا ہیٹر یعنی محنت اور مشقت استعمال کرو گے ویسا ہی میٹر بھی اپنا اجر و ثواب بتائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت اللہ جل جلالہ کامل اخلاص اور اضافی مشقت سے بھی بہت زیادہ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ واللہ یؤتی من یشاء تو اسی کی شان ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور ایک فریضے کی ادائیگی کا اجر و ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، جیسا کہ بیہقی شریف میں اس قسم کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں۔ اور ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں یعنی 83 برس 4 مہینے سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے۔ نیکیوں میں یہ بے پناہ اجر و ثواب کی زیادتی زمانے کی برکت کی وجہ سے بھی ہے۔ اسی طرح قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل کو باقی اعمال فرائض و واجبات کے بعد سے سب سے زیادہ محبوب بتایا گیا ہے، حتیٰ کہ نفلی صدقات و خیرات سے بھی نفلی قربانی افضل ہے۔ چنانچہ ہدایہ جلد نمبر 4 کتاب الاضحیہ مع الحاشیہ من العنایہ میں یہ عبارت موجود ہے: وَالتَّضْحِیَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنَ التَّصَدُّقِ بِثَمَنِ الْأُضْحِیَّہ۔ حدیث پاک میں ہے: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يهدر مصلانا۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنے کی مالی استطاعت ہے، یعنی عذر شرع اس پر قربانی لازم ہے، پھر بھی وہ بوجہ غفلت یا نادانی یا بخل قربانی کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو ایسا شخص نماز عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ کتنی سخت وعید ہے، تنبیہ ہے، اظہار غیظ و غضب ہے، انتہائی شفیق اور رفیق اور رؤوف الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی امتی پر جس پر قربانی لازم ہے پھر بھی قربانی نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے
مشکات المصابیح میں یہ روایت منقول ہے۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ یعنی ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے حسبی و نسبی اور روحانی ابا جان سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت اور آپ کا شعار اور آپ کا طریقہ اور آپ کی تاریخی یادگار ہے۔ مختصر مگر جامع ارشاد فرمایا تو اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ ہم بھی اگر اس مبارک سنت پر عمل کریں تو ہمیں آخرت میں اللہ کے یہاں کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فوراً عرض کیا کہ اگر یہ بات ہے تو سبحان اللہ، تاہم ان بالوں کا گننا شاید ممکن ہو، مگر بھیڑ ہے، دمبا ہے اور میڑھا ہے، اس کے جسم پر جو اون ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ اس کا گننا محال در محال ہے۔ تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اسی کتاب یعنی مشکات شریف میں ہے کہ آپ یعنی پیارے مکی اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 دمبوں کا یا 2 میڑھوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر مینا شریف کے قربان گاہ میں اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی فرمائی تھی اور 37 اونٹوں کی قربانی کا حکم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا۔ اس شان ایثار و اطاعت اور مقام انقیاد پر لاکھوں درود اور سلام۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت دوسری قسط میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔